رات کے 2 بج رہے تھے۔ کراچی کے ایک پرانے سے فلیٹ میں سب سکون سے سو رہے تھے، لیکن فلور نمبر 3 فلیٹ نمبر 307 میں ہلکی ہلکی آہٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ ٹھیک آج سے 2 دن پہلے یہاں پر ایک نیو کرایہ دار جو اس فلیٹ میں رہنے کے لیے آیا تھا اور اس کا نام تھا عمران، اور پڑوسیوں کا کہنا تھا اس فلیٹ میں وہ ایک اکیلا لڑکا رہتا تھا اور اس کے باوجود بھی اس فلیٹ سے وہ کسی سے باتیں کر رہا ہوتا، اس کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی اور ایسی آوازیں آ رہی ہوتی تھی جیسے وہ کسی کے ساتھ لڑ رہا ہو یا جھگڑ رہا ہو۔ اور اسی رات دوبارہ سے پولیس اسٹیشن ایک کال جاتی ہے اور اس کال میں ایک بوڑھی عورت رو کر بتاتی ہے کہ فلیٹ نمبر 307 میں کسی کا مرڈر کر دیا گیا ہے۔ تو جلدی سے پولیس وہاں پر پہنچتی ہے، دروازے کو توڑتی ہے اور دروازے کو توڑ کر سیدھا اندر پہنچتی ہے، اور جب سامنے دیکھتی ہے تو عمران نامی لڑکے کی لاش اس کے بیڈ کے اوپر پڑی ہوتی ہے۔ اور جب وہ لاش کو دیکھتے ہیں تو اور لاش کو دیکھنے سے ایسے فیل لگ رہا تھا کہ اس کو مارنے سے پہلے بہت زیادہ ڈرایا گیا تھا۔ اور ساتھ ہی ٹیبل پر پڑے ایک ریڈیو کی آواز سنائی دیتی ہے، جس ریڈیو کے اندر سے آواز آتی ہے کہ تم لوگ یہاں پر کیوں آئے، اور عمران میں واپس آ چکا ہوں، تم نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا۔ اور اس کے بعد اس ریڈیو کو بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ریڈیو اب بند نہیں ہوتا کسی صورت بھی۔ اور اس کے بعد جب جانچ پڑتال کی جاتی ہے تو کوئی بھی قاتل نہیں ملتا، تو 1 منتھ کے بعد اس فائل کو بند کر کے رکھ دیا جاتا۔ اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس فلیٹ کے پاس سے اگر کوئی بھی گزرتا تو اس کی جو کھڑکیاں ہلنے لگ جاتی اور اندر سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے ہوتے، اور اندر ایسی آواز آ رہی ہو جیسے کوئی ٹی وی چل رہی ہو یا ریڈیو کے اوپر کسی انسان کی آواز آ رہی ہو۔ اور اس کے بعد اس فلیٹ کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا، لیکن کراچی کے اندر کوئی فلیٹ اتنی دیر بند نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد 2 یوٹیوبر عدیل اور وقاص اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ ہم وہاں پر جائیں گے اور اصل سچائی لوگوں کے سامنے لائیں گے، وہاں پر ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے کھڑکیاں کھلتی بھی خود ہیں، بند بھی ہو جاتی ہے اور اندر سے کسی کی آواز آ جاتی ہے، جبکہ وہ فلیٹ کب سے بند پڑا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد دونوں دوست اپنا کیمرہ اٹھاتے ہیں اور کیمرہ اٹھانے کے بعد اس دستک دیتے ہیں دروازے کے اوپر، جبکہ اندر کوئی تھا نہیں۔ دروازہ کس نے کھولنا، انہوں نے جیسے تیسے دروازے کو کھولا، دروازے کو کھول کر وہ اندر داخل ہوئے، جبکہ عدیل بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ وقاص اسے کہتا ہے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، جن بھوت ایسی کوئی بھی چیز یہاں پر نہیں ہوتی ہے، یہ بس صرف اور صرف قتل کو چھپانے کے لیے ایسا کیا جا رہا، ورنہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد عدیل اور وقاص آگے جب روم میں انٹر ہوتے ہیں تو ساتھ ٹیبل کے اوپر انہیں ایک دیکھنے کا ریڈیو ملتا ہے۔ اس ریڈیو کو اٹھاتے ہیں، جب اٹھاتی ہیں تو وہ خود بخود آن ہو جاتا اور کہتا ہے کہ تم دونوں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، یہاں پر آ کر اب تم لوگ واپس نہیں جا سکو گے۔ جس کے اوپر وقاص اپنے دوست عدیل کو کہتا ہے کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ صرف کسی کی ریکارڈنگ ہے جو اس کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد جب اندر سے آواز آتی ہے کہ عدیل اور وقاص تم بچ نہیں سکتے، تو دونوں دوست ڈر جاتے ہیں۔ جب وہ اپنا نام سنتے ہیں پھر وہاں سے دونوں بھاگتے ہیں اور بھاگ کے دروازے کے پاس جاتے ہیں۔ اس وقت تک دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ وہاں سے وہ کھڑکی کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کھڑکی بھی بند ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ کھڑکی کو غور سے دیکھتے ہیں تو کھڑکی کے اوپر ایک شخص کی تصویر ان لوگوں کو نظر آتی ہے، اور اس کے بعد وہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں اور آج تک ان کی لاشیں وہاں سے نہیں ملتی۔ اور اس کے بعد دوبارہ سے پولیس نے مقدمہ شروع کر دیا اور تلاش شروع کر دی کہ آخر کار 2 نوجوان کہاں غائب ہو گئے تھے اس فلیٹ کے اندر جو ویڈیو بنانے کے لیے گئے تھے۔ نہ تو ان کا کیمرہ ملا، نہ وہ 2 نوجوان، نہ ان کا کوئی پتہ، نہ کوئی سراغ ملا۔ اس کے بعد جانچ شروع ہوتی ہے، پولیس ایک ٹیم بناتی ہے اور ٹیم بنانے کے بعد دوبارہ سے اس فلیٹ کے اندر انٹر ہوتے ہیں۔ جب فلیٹ کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو دوبارہ سے وہی ریڈیو اسی میز کے اوپر پڑا ہوتا ہے۔ جب دیکھتے ہیں تو اس کے بعد اس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد پولیس افسر اس کی پکس بناتا ہے اور پکس بنانے کے بعد اس کو واپس دوبارہ اپنی جگہ پہ رکھ دیتا ہے، جس کے بعد وہ وہاں سے واپس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے دوسرے دن جا کر یہ تمام ثبوت میں پولیس اسٹیشن میں جمع کروا دوں گا۔ اور دوسرے دن اس کی گاڑی ایک سنسان جنگل سے ملتی ہے، جبکہ اس کے بعد اس پولیس افسر کا کوئی بھی اتا پتہ نہیں، وہ کہاں غائب ہو گیا۔ اور اس کے بعد اس فلیٹ کو مکمل طور پر سیل کر کے بند کر کے رکھ دیا گیا تھا۔
اور اس کے بعد جو ہمیں اصل حقائق معلوم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پتہ چلتا ہے اس فلیٹ کے اندر کون تھا، تو پتہ چلتا وہاں ایک عمران نامی شخص جس نے خودکشی کی تھی، اس نے پہلے اپنی بیگم کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اس فلیٹ میں خود کو بھی گولی مار دی اور شوٹ کر دیا، اور اس کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی کو تو وہاں سے اٹھا لیا گیا لیکن ان کی روح ابھی تک بھی وہیں موجود ہیں۔ جو بھی اس فلیٹ کے اندر جاتا ہے اس فلیٹ سے واپس نہیں آتا، اگر کوئی فلیٹ سے بچ کے واپس بھی آ جاتا ہے لیکن وہ لاپتہ ہو جاتا ہے، وہ کسی کو بھی نہیں ملتا، اور اس لیے وہ ابھی تک فلیٹ موجود ہے لیکن اس فلیٹ کے اندر اب کوئی بھی آتا جاتا نہیں، اسے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کرائم سٹوری بہت اچھی لگے گی۔ اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتا ہے اگلی ویڈیو میں، بھی کے لیے اللہ حافظ۔